السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا قصہ بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات اس مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا انبیاء کرام سب صاحب افضل ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سخاوت و احسان میں کچھ شبہ نہیں، لیکن یہ سید عالم محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضور نبی کریم کے جو دو کرم کی آزمائش قرار دی جائے۔ معصوم بچی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ آپ سے ان کی قمیض مانگ کے لے آؤ۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بچی نے عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو اس وقت زیب تن تھی۔ آپ نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ کی قمیض مبارک لے کر جب اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئی اور بول اٹھی، واقع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوچ سلوک امن تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے گھیر لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا چلا جا رہا تھا اور جو پیستا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے اندر کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والے شخص اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ جوان روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب دیا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضرت محمد کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں کہتا تھا نا کہ پوچھتے ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت عالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے کہا اسے پیو، جا کر سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح موت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ ایک رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بدن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو پہلے عاشق رسول اور بعد میں صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اذان دینا بند کر دی تھی کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی، ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بلال اتنی سرد مہر تو نہیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال کو فوراً آنکھ کھلی اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا
کہ ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضرت بلال سے اذان دینے کی فرمائش کی، حضرت بلال نے منع فرما دیا۔ اتنے میں دو شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حسنین کریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے، شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش ہی نہ تھی، تو حضرت بلال نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک کے زمانے میں سنتے تھے، تو نبی پاک کی یاد میں جوش مارا اور سب صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بن گئی، عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر تھا کہ مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا، امی اتنے عرصے بعد بلال نے اذان دی ہے، بلال واپس تو آ گئے ہیں اور نبی اب واپس آ جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ ناظرین، جب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی حیات مبارکہ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے بے شمار واقعات پاتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں بھی جو انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتی ان میں سے آپ اپنے ذمے بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تھے تو آپ صحابہ کرام میں مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور آپ اپنے ساتھ بھی مہمانوں کو اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان بنا۔ آپ نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا جو اس نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صبح اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کا کہا تو اس نے پی لیا، پھر آپ نے دوسری بکری کا دودھ لانے کا کہا۔ آپ نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ ناظرین کرام، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ جسے آپ کے ہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ بذات خود ان کی خاطرداری فرماتے اور آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کو ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے، مہمان کا خصوصی احترام کرے، اور مہمانی 3 دن 3 راتیں ہیں۔ مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔